کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ یہ وقت تو سونے کا ہوتا ہے، لیکن تم لوگوں کو آج پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے کہ کمرے کو سرکس بنا دیا ہے۔ زرش سوئی ہوئی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن تایا ابو کی بیٹی اور چچو کی بیٹی تینوں نے شور مچائے جا رہی تھی۔ رات کے 12 ہو چکے تھے، لیکن ان دونوں کو سکون نہیں تھا۔ مستقیم لالا واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی فون کر کے بتایا ہے کہ صبح 5 بجے کی ان کی فلائٹ پاکستان لینڈ کرے گی۔ بابا جان انہیں لینے جائیں گے، تو ہم تینوں کا بھی ارادہ ہے کہ ہم بھی ساتھ جائیں، تو اسی سلسلے میں بحث ہو رہی ہے۔ آپ نے نہیں جانا کیا؟ مستقیم کی بہن عائشہ پرجوش ہو کر بولی اور ساتھ ہی سوال کیا۔ زرش سن کر ایک دم اٹھ بیٹھی، گویا وہ دشمن جان 5 سال بعد واپس آنے والا تھا۔ زرش کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی۔ تو یہ ارادے تم لوگ نیچے لاؤنج میں بیٹھ کر بھی تو طے کر سکتی ہو، یہاں کا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کم از کم مجھے تو چین سے سونے دو، اور مجھے نہیں جانا۔ زرش نے غصے سے کہتے ہوئے بے رخی سے کہا، آپ واقعی نہیں جائیں گی؟ ویسے تو آپ کو ہر جگہ گھومنے کا شوق ہوتا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زرش کی بہن لائبہ حیرت و استعجاب سے کہ ماری فکر مندی سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے چھوتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ جواباً اس نے لائبہ کو گھورا، ہمارے شور کرنے سے آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے، آپ کی تو کوئی خوشی ظاہر ہی نہیں ہو رہی کہ مستقیم لالا واپس آ رہے ہیں۔ لائبہ پھر سے بولی، اس کی آنکھوں میں تعجب تھا، کیونکہ ویسے تو زرش ہمیشہ گھومنے پھرنے پر ہی آمادہ رہتی تھی، لیکن آج وہ مستقیم کی وجہ سے خاموش تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی تو انہوں نے گھر ہی آنا ہے، تو گھر پر ہی ملاقات ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے جانا ہے تو چلی جاؤ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تایا جان تم تینوں کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ زرش نے انکار کرتے ہوئے ان تینوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بلا وجہ امید نہ باندھیں، یہ آپ کے سر درد نہیں ہے، ہم انہیں منا لیں گے۔ ویسے بھی تایا ابو کی بیٹی بھی تو ساتھ ہی ہے۔ زرش کی چچا زاد صبا بولی، اچھا بھائی تم تینوں ہی چلی جانا، لیکن فی الحال یہاں پر شور مت مچاؤ، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ صبح اٹھ کر مستقیم کے آنے کی باعث مہمان آتے رہیں گے تو سونے کا وقت بھی نہیں ملے گا، اس لیے تم تینوں نیچے لاؤنج میں جا کر جو بھی گفتگو کرنی ہے وہاں پر کرو۔ زرش بیڈ سے اٹھی اور ان تینوں کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا، ایک مرتبہ پھر سے سوچ لیں، پھر گلہ نہیں کیجیے گا کہ ہم نے آپ کو ساتھ جانے کو نہیں کہا۔ عائشہ نے زرش کو ڈرانے کی کوشش کی، مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا، چپ چاپ تینوں یہاں سے جاؤ۔ وہ ان تینوں کو باری باری کمرے سے باہر نکال کر کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پہ آ بیٹھی۔ تو پھر آپ واپس آ رہے ہیں؟ کاش میں اپنا پرجوش ہونا ظاہر کر پاتی، زرش نے تصویر میں مستقیم سے مخاطب ہو کر کہا۔ بیڈ کے اوپر سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی، نیند تو آنکھوں سے اڑ چکی تھی، بس اب مستقیم کی یادیں اور اس کے ساتھ بیتے ہوئے ان گنت لمحات تھے۔ زرش تم کھانا بنوانے میں میری مدد کر دو گی؟ یہ سب تو فضول کاموں میں مشغول ہیں، اتنا ان کو کہہ رہی ہوں یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مستقیم رات سے فلائٹ میں تھا، لیکن فلائٹ ہی وہاں سے لیٹ ہو گئی تھی، موسم خراب تھا اور ان کا تو تیار ہونا ہی ابھی تک بند نہیں ہو رہا تھا۔ زرش صبح اٹھی تو اپنے کمرے سے باہر آئی، اسے لگا تھا کہ مستقیم آ چکا ہوگا، لیکن پھر فلائٹ میں دیری کے باعث وہ گھر کی صفائی میں ملازمہ کے ساتھ مدد کرواتی رہی، اور ابھی ہی آرام کی غرض سے بیٹھی تھی کہ تائی امی چلی آئیں۔ مستقیم صبح کے 7 بجے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ یہاں پر عائشہ، لائبہ اور صبا تینوں ہی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کوئی ایک بھی تائی جان کی مدد نہیں کروا رہا تھا۔ تائی امی میں کھانا بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، ایسا کریں کہ آپ سبزیاں کاٹنے کا کام سنبھالیں، باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گی۔ زرش اٹھی اور باورچی خانے میں چلی آئی، اس نے تائی امی کو سبزیوں کی ٹوکری پکڑائی اور خود کمر کس کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ زرش، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مستقیم لالا 5 سال بعد لندن سے واپس آ رہے ہیں؟ سب میں ہلچل مچی ہوئی تھی، کوئی پارلر فیشل کروا کر آئی تھی تو کوئی انگریزی بولنے کی پریکٹس کرنا چاہتی تھی، جبکہ زرش بدحال حالت میں پورے گھر میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مستقیم پورے خاندان کے قابل اور خوبصورت پڑھا لکھا لڑکا تھا، کل سے واپس آ رہے ہیں، گھر کے ہر فرد سے یہی سن رہی ہوں، اب مزید کتنی مرتبہ تم مجھے بتاؤ گی؟ زرش نے بریانی دم پر رکھتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ صبا باہر کھڑی تھی، سبھی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر زرش اپنی تائی کے کہنے پر کچن میں مزے کے کھانے بنانے میں مصروف رہی، اور اسے تیار ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ مستقیم کے گھر پہنچنے کے بعد زرش نے سرسری سے سلام کیا اور حال احوال پوچھا تھا، اس کے بعد وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ آدھی رات کو جب مستقیم پانی لینے کچن میں آیا تھا تو اسے ایک لڑکی برتن دھوتی نظر آئی، جو اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ تم کون ہو؟ دن کو میں تمہیں پہچان نہیں پایا تھا اور سب کے سامنے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا، سو اب بتا دو کہ تم کون ہو۔
مستقیم نے اسے برتن دھوتا ہوا دیکھا تو حیرت سے پوچھا، میں آپ کے چاچو المیر کی بیٹی ہوں۔ وہ برتن دھوتے ہوئے پلٹی اور جواب دے کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر میں کھانا تم نے بنایا تھا لڑکی؟ مستقیم نے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے سوال کیا۔ جی۔ وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ سنو، میرے ساتھ لندن چلو، مجھے تمہاری جیسی میڈ چاہیے جو بہت مزے مزے کے کھانے بنا سکے اور گھر کی دیکھ بھال کر سکے۔ مستقیم کی بات پر زرش چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا کہ وہ مذاق کر رہے، لیکن مستقیم کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ جو ہوش میں تو ہیں نا؟ مجھ سے یہ بات کرنے کی وجہ، زرش دبی دبی آواز میں بولی۔ بے یقینی سے اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ یہی جو تم نے سنا ہے، اور کیا بول رہا ہوں؟ فارسی زبان تو نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ مستقیم اب کی مرتبہ دھیرے سے ہنس کر بولا، جیسے وہ زرش کا مذاق اڑا رہا تھا۔ زرش کو بے حد تذلیل کا احساس ہوا۔ اب شاید ہوش و آواز سے کھو بیٹھے ہیں، بہتر ہے کہ اس کا علاج کروائے، ورنہ مزید پاگل ہو جائیں گے اور اس سے بھی زیادہ بہکی بہکی باتیں کریں گے۔ زرش برتن دھو چکی تھی، اس لیے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے باورچی خانے سے باہر جانے کے لیے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چوکھٹ سے باہر نکلتی، مستقیم نے آگے بڑھ کر فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن تم نے تو ابھی میرا جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ جواب دے تو پھر چلی جانا۔ مستقیم نے زرش کو کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے کی۔ وہ مستقیم کی اس جسارت پر پتھرا سی گئی، وجود پر لرزہ سا طاری ہو چکا تھا۔ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، یہی سوال اگر میری امی اور ابا سے کریں گے تو آپ کو اچھا جواب مل جائے گا۔ آئندہ میرا راستہ مت روکیے گا اور نہ ہی مجھے چھونے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ چیخو پکار کر کے پورے گھر والوں کو بلا لوں گی۔ زرش نے جھٹکے سے مستقیم کو پیر دھکیلا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی آئی۔ کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانے کہ اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ مستقیم اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیوں باقی کزن کی طرح وہ تیار ہو کر اس کے سامنے نہیں گئی، بلکہ وہی پرانے سادہ لباس اور بنا میک اپ کے ہی اس سے ملی تھی، جس پر وہ اسے شاید نوکرانی ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ تذلیل تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ آنسو آنکھوں سے ابل بل کر گرتے جا رہے تھے۔ زرش کالج میں تھی جب اس نے مستقیم سے اپنی محبت کا اظہار کر لیا تھا۔ وہ لندن جا رہا تھا، لیکن جانے قبل مستقیم نے زرش کو اچھی خاصی باتیں سنا دی تھیں، جس پر اسے برا لگا تھا۔ مستقیم کے جانے کے بعد کئی ماہ تک اس نے سوچا کہ اگر مستقیم اس سے محبت نہیں بھی کرتا تھا تو اس کی محبت کی عزت کر لیتا، لیکن کئی ماہ کے دکھ کے بعد اس نے خود کو پڑھائی اور دیگر کاموں میں مصروف کر لیا تھا، اور آج جب وہ لوٹ کر آیا تھا تو اسے میڈ بنانے کی پیشکش کر رہا تھا، جس پر زرش کے تمام پچھلے دکھ بھی بھرے ہو گئے تھے۔ تائی تمہاری تمہیں صبح سے ٹائم میں بلا رہی ہیں، جا کیوں نہیں رہی؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ زرش کا سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی جب سے مستقیم نے برا رویہ اختیار کیا تھا۔ ابھی امی آ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ اب امی کو کیا بتاتی کہ مستقیم نے اسے کیا پیشکش کی تھی؟ آپ تائی امی سے پوچھ لیں کہ انہیں کیا ضرورت ہے، یا کوئی کام ہے تو بتا دیں، پھر آپ کر لیجیے گا، مجھے نہیں جانا، اور یہ بھی مت بولیے گا کہ کھانا کھانے نیچے آ جاؤ۔ زرش کافی تلخی لہجے میں بولتے ہوئے آخر میں منہ پھلا گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اتنے غصے میں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کسی سے لڑائی تو نہیں کر لی؟ مستقیم کو آئے دوسرا دن ہے اور تم ابھی سے منہ بنائے بیٹھی ہو۔ کم از کم مہمان آتے جاتے ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ تمہارا بھی پوچھتے ہیں؟ امی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، اور گھر میں اکثر ہی کسی نہ کسی سے اس کی بحث ہو جاتی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر مہمان آ ہی جاتے ہیں تو انہیں بول دیا کریں کہ سوری ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ بار بار بہانے بھی نہیں تراشے جاتے۔ پوچھا جاتا ہے کہ پورا دن کیسے سوئی ہوئی ہو۔ اور بیٹی کو گھورنے لگی کہ کیسے بچکانہ باتیں کر رہی تھی۔ ایک تو آپ کا یوں سناتے رہنا، جب تک اٹھ کر نیچے نہ گئی آپ نے ڈانٹتے رہنا۔ چلے میں خود ہی نیچے چلی جاتی ہوں، اب یہاں پر بیٹھ ہی رہیں تو آپ نے بار بار یہی سوال کرنا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ امی کے لہجے میں بولتی ہوئی بستر سے اٹھی اور نیچے چلی آئی۔ مستقیم وہیں بیٹھا صبا، عائشہ اور لائبہ کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ زرش کو دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس سیڑھیوں کے قریب چلا آیا، جبکہ وہ مستقیم کو قریب آتا دیکھ کر اکتاہٹ کا شکار ہوئے۔ نہ جانے اب وہ کیا کہنے والا تھا۔ تم مجھ سے بات نہیں کر رہی اور نہ ہی صبح سے نیچے آئی ہو، ہے تو ہے نا؟ ناراض تو نہیں ہو گئی ہو؟ لیکن میں رات والی آفر پر ابھی بھی قائم ہوں، بس تمہاری ہاں کی ضرورت ہے۔ مستقیم نے زرش کے قریب جھک کر دھیرے سے مسکرا کر پوچھا، آپ بابر مجھ سے یہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میڈ کی ضرورت ہے تو پاکستان سے کسی میڈ سے شادی کر کے ساتھ لے جائیں، اور ضروری تو نہیں
کہ آپ سے بات کی جائے، آپ باقی سب سے بات چیت کر رہے ہیں تو انہیں پر توجہ دیجیے۔ وہ تیز آواز میں بھڑک کر بولی کر آگے بڑھنے لگی تو مستقیم راستے میں حائل ہو گیا۔ باقیوں کے ساتھ اس گھر کا فرد تم بھی ہو تو تم سے بھی بات کرنی چاہیے۔ ویسے سبھی نے باہر جانے کی ضد لگا رکھی ہے، کہنے کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے لے کر جاؤں اور گفٹ بھی خریدتے جائیں۔ تم ساتھ چلو نا۔ مستقیم نے زریش کے غصے کو خاطر خواہ میں نہ لاتے ہوئے اس کے ساتھ جانے کی پیشکش کی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے گفٹ لینے میں اور نہ ہی باہر کھانا کھانے میں۔ آپ باقی سب کے ساتھ جا سکتے ہیں، مجھ سے مت الجھا کریں۔ زریش کا لہجہ ہموار سرد ہی تھا، گویا وہ شدید غصے میں تھی۔ تو تم ایسے نہیں تھی جب میں یہاں سے گیا تھا، تو کافی ہنسمکھ سی تھی اور اب تو تمہارا لہجہ سرد سا ہی رہتا ہے۔ کیا 5 سال پہلے کی باتیں ابھی تک دل میں دبائے بیٹھی ہو، یا پھر میرا تمہاری محبت کو رد کرنا دل پر لے بیٹھی ہو؟ مستقیم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زریش سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ آپ بھی تو ایسے ہی نہیں تھے، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ وہ یکدم بول پڑی اور پھر دانتوں تلے زبان دے ڈالی۔ اچھا تو میں کیسا تھا یہی بتا دو۔ کم از کم جیسے پہلے تھا ویسے بننے کی کوشش کروں گا، شاید پھر تب ہی تم مجھ سے بات چیت کر لو اور ماضی کی طرح اظہار محبت بھی پھر سے کر لو۔ مستقیم نے اس پر جھکتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا۔ زریش بدک کر پیچھے ہوئی، اسے مستقیم کی مسکراہٹ اس پر زہر لگ رہی تھی۔ آپ کو شاید بے حد شوق ہو رہا ہے مجھ سے الجھنے کا، یا پھر ماضی کی باتیں یاد ستا رہی ہیں، یا پھر میری غلطی پر مجھے بار بار دہرایا کر یاد دلا کر شرمندہ کرنے کا۔ لیکن بہتر ہے کہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کریں۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے آپ سے وہ بات کی۔ آج مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ مجھے تنگ مت کریں، آخری مرتبہ بول رہی ہوں، ورنہ تائمی یا تائے ابو سے شکایت لگا دوں گی۔ زریش نے کہہ کر ہاتھ اشارے سے مستقیم کو دور کرتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر باورچی خانے میں گھس گئی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اپنی بہن عائشہ کی جانب متوجہ ہوا جو ریسٹورینٹ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ بظاہر وہ عائشہ کی باتیں سن رہا تھا، لیکن تصویر میں زریش کا سرخ ہوتا غصے بھرا چہرہ دکھ رہا تھا۔ امی میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، آپ تمہارے پاکستان آتے ہی شادی کی بات طے کرنے کی کوشش میں۔ مستقیم کو پاکستان آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ آج اس سے اس کی امی پاس بٹھا کر شادی کے لیے رضامندی کر رہی تھی۔ لیکن کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی، وہ بتا دو۔ امی نے حیرت سے پوچھنے لگی۔ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ اسے لگا شاید امی کو برا لگے گا، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ہر ماں کو ہمیشہ سے یہی چاہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی بہو کا خود انتخاب کرے۔ تو اس کا نام بتاؤ، گھر کا پتہ دو تاکہ میں اس کا رشتہ لے کر جا سکوں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم نے خود پسند کر لی ہے لڑکی، امی نے مطمئن سا ہو کر پوچھا تھا۔ ابھی میں نام نہیں بتا سکتا، صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ شادی مجھے اسی سے کرنی ہے۔ فی الحال تو مجھے اس سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ بات چیت ہوگی تبھی بتا سکوں گا۔ مستقیم کو امی کا لہجے پر تھوڑی تسلی ہوئی تو اس نے انہیں بتانا شروع کیا۔ میں تمہاری شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی، لیکن اب تمہیں کوئی اور پسند ہے تو جہاں تمہاری پسند ہے تم وہیں شادی کر لو۔ ویسے بھی زندگی تم نے ہی گزارنی ہے۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی پسند کون تھی؟ ویسے تو پوچھنا اچھی بات نہیں، لیکن جاننا چاہتا ہوں۔ مستقیم مسکرا کر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس خاندان میں صرف ایک ہی لڑکی ہے جو مجھے تمہارے لیے شروع سے بہترین انتخاب نظر آتی تھی، اور وہ تمہارے چچا کی بیٹی زریش ہے۔ لیکن اب شکر ہے کہ میں نے پہلے ہی تم سے جان لیا، ورنہ بات بھر کر غلطی کر بیٹھتی۔ امی کی بات پر وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا اور انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ زریش کا رشتہ میرے لیے مانگنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ مستقیم نے امی کے ہاتھ تھامتے ہوئے حیرت و استعجاب سے پوچھا۔ کیا تم جس لڑکی کو پسند کرتے وہ زریش ہی ہے؟ اب کی مرتبہ وہ چونک کر بیٹھتے سوال کر رہی تھی۔ مستقیم سر جھکا گیا۔ یعنی وہ لڑکی زریش ہی ہے، تو اس میں زریش سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شروع سے ہی تو تمہیں جانتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ تمہیں انکار کرے گی۔ انہوں نے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا، کیونکہ جو پسند ان کی تھی ان کے بیٹے کی بھی وہی پسند تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس رشتے پر کبھی راضی ہو سکتی ہے، مستقیم نے گہری سوچ میں مبتلا ہو کر کہا۔ تم بے فکر رہو، مجھے امید ہے کہ وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ انہوں نے مستقیم کو تسلی دی۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا تو آپ اس رشتے پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالیں گی۔ مستقیم نے امی کو سمجھایا تھا۔ کیا تم دونوں کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے؟ امی کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر کیوں ڈر رہے ہو؟ سب بہترین ہوگا۔
وہ تسلی دیتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے آئیں جبکہ مستقیم گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ نہ جانے زریش کا کیا تاثر ہوگا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کرنے کی، جب 5 سال پہلے مجھے دھتکار کر گیا تھا، تو اب اسے یاد کیوں نہیں آیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور آج وہ اپنی پسندگی کا اظہار کر رہا ہے رشتہ بھیج کر۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، میں کبھی بھی اس رشتے پر رضامند ہی نہیں دوں گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زریش کو امی نے آ کر رشتے کا بتایا تھا۔ تائیں امی اس کا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ یہی نہیں، مستقیم خود چاہتا ہے کہ وہ زریش سے ہی شادی کرے۔ اس ادرک پر وہ چلے پیر کی بلی بنی پورے کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ مستقیم کسی دوست کے ہاں گیا ہوا تھا، زریش اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ لوٹ کر آئے تو اسے اپنا انکار سنا سکے۔ جب گاڑی کی آواز آئی تو وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے ہال میں آئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی تیزی سے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ مستقیم نے زریش کو دو دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامتے ہوئے فکر مندی سے بولا، آپ کو یہ ہمدردی اور فکر جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں اور جتانے کی کوشش کریں۔ اور کس حق سے آپ نے میرا رشتہ مانگا ہے؟ جب 5 سال پہلے مجھے دھتکار کر گئے تھے تب تو کوئی محبت نہیں تھی، اب 5 سال بعد آپ کو یوں محبت کا بھوت کیسے سوار ہو گیا؟ زریش نے مستقیم کا بازو جھٹک کر غصے سے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ یوں اس طرح غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میری بات تو سن لو، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مستقیم نے نرمی سے بات کرتے ہوئے زریش کا ہاتھ تھام کر اسے وہیں لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنے آپے سے باہر کھڑی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی بات سنوں گی؟ کس گمان میں ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے 5 سال پہلے جو کیا وہ بہت غلط کیا تھا، اور اس غلطی کو میں دوبارہ دہرا نہیں سکتی، اور نہ ہی آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہوں۔ آپ کو تو میڈ چاہیے نا، تو کوئی میڈ لے کر جائیں۔ مجھے شادی کے بندھن میں باندھ کر بطور میڈ لندن لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اس قدر گھٹیا حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے اس قدر بری حرکت کی امید نہیں تھی۔ افسوس ہو رہا ہے کہ چند سال پہلے نہ جانے کیسے میں نے آپ کو پسند کر بیٹھی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، ایک بار بیٹھ کر میری بات سن لو لوگی، تم سراسر بدگمانی کا شکار ہو رہی ہو۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مستقیم نے زریش کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، صرف یہی کہوں گی کہ میری جانب سے اس رشتے سے دو ٹوک انکار ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ زریش کہہ کر الٹے قدم واپس اوپر چلی گئی، جبکہ مستقیم کو اپنے مذاق پر اسی پر شرمندگی سی ہونے لگی تھی۔ گھر والوں کی رضامندی یہی تھی کہ مستقیم اور زریش کی شادی ہو، اس لیے زریش مستقیم سے انکار کر کے بھی کچھ نہیں کہہ پائی اور دونوں کی شادی طے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی مستقیم کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب مستقیم کمرے میں داخل ہوا، زریش پہلے سے ہی گھونگھٹ اٹھائے سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی زیورات اتارنے لگی تھی۔ کیا میرا انتظار کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ہاتھ تھامتے تڑپ کر بولا، مجبوری کی شادی کی ہے، دلی خواہش پر نہیں کہ انتظار کرتی۔ وہ بے رخی سے بولتے ہوئے ہاتھ چھڑوانے لگی، آج تم میری بات سنو، پھر جو فیصلہ کرو مجھے منظور ہوگا۔ مستقیم نے زریش کو صوفے پر لا بٹھایا اور اس کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا۔ وہ سر جھکا گئی، جس پل تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تب تم بہت چھوٹی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس چکر میں پڑو جو بھی دھتکار کر گیا، اور 5 سالوں میں تم ہی میرے دل و دماغ پر حاوی رہی ہو۔ میں لوٹ کر آیا ہوں تو تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے آیا ہوں، کیونکہ اب تم پڑھائی مکمل کر چکی ہو اور یہ وقت ہے کہ ہم دونوں ایک جائز رشتے میں اپنی محبت کو نبھائیں۔ اور جب لوٹ کر آیا ہوں تو ہر کوئی پرجوش تھا سوائے تمہارے، اسی لیے تم سے میڈ والا مذاق کر لیا، لیکن تم نے اس بات کو سنجیدگی سے لے لیا۔ مستقیم اس کا ہاتھ ہمیں دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ زریش نے ذہن پر چھائی تمام بدگمانی ختم ہوتی گئیں۔ یہ بات آپ پہلے بھی بتا سکتے تھے، میں اتنا رو چکی ہوں۔ وہ خفگی سے بولی، تم نے میری بات سننا کب چاہی تھی؟ میں تو سمجھا کہ شاید تم محبت بھول چکی ہو۔ مستقیم نے خدشہ ظاہر کیا، محبت بھولی نہیں جاتی، بس دھتکار کر چپ ہو گئی تھی، ورنہ آج تلک آپ سے ہی محبت۔ وہ سر بے دہانی سے بول رہی تھی کہ سر اٹھایا تو مستقیم مسکرا رہا تھا۔ زریش ایک دم چپ ہو گئی۔ بولو آگے بھی، وہ اصرار کرنے لگا۔ زریش نفی میں سر ہلانے لگی، چلو میں بول دیتا ہوں، مجھے تم سے بے انتہا محبت
اور خواہش ہے کہ یہ محبت تم قبول کر لو۔ مستقیم اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی شرما کر سر جھکا گئی، گویا زرش نے اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ ختم شد۔